برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آقا کریم علیہ السلام کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ رب قدیر نے ہمیں مسلمان بنایا، سنی سوی العقیدہ مسلمان بنایا۔ افراط و تفرید کے مابین ہم سچے مذہب کو ماننے والے ہیں۔ ہماری شان امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کہ اللہ نے ہمیں درمیانی امت بنایا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی اور قومی عیسوی کی طرح افراط و تفرید ان میں سے کوئی ایک پہلو یا دونوں بفضل ہی تعالی ہم میں نہیں پائے جاتے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث روایت فرمائی ہے جس کے راوی امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور اس حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء المیت بفضائل اہل البیت کے اندر ذکر فرمایا۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے، اور دوسری چیز ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کیا جائے۔ بفضل تعالی اہل سنت والجماعت جو دور حاضر میں پہچان کے لیے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں اور اپنے مذہب کو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ نعمت ان کا مقدر ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں دونوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کی جائے اور صحابہ اکرام سے بھی پیار کیا جائے۔ صحابہ اکرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اسلام کی پہلی کشت ہیں جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے دین کو سیکھا ہے اور پھر بعد والوں کو پہنچایا ہے۔ ان میں ایک صحابی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تعلق سے امروہہ کا رہنے والا ایک بدوقت شقی ناہنجار زمانہ اور نابالغ شخص جس کا نام قاری احمد حسن ہے، ایک زمانے سے وہ بھونک رہا ہے، اور اس کے بھونکنے کو سن کر حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عبارت ذہن میں آتی ہے، جن کی کتاب نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز ہے۔ آپ فرماتے ہیں من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ اب یہ دنیاوی کتا تو ہے ہی، جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت اس کے متعلق بہتر جاننے والا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانے یہی کہتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اس بدبخت زمانہ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی کے خلاف تو آئے دن بھونکتا رہتا ہے، کیا تیرے اندر دمخم ہے کہ تو ان حدیثوں کا جواب دے سکے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے، اور عبداللہ ابن عباس میرے سرکار کے اور مولا کائنات کے سگے چچا زاد بھائی ہیں اور رجسٹرڈ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اور تیری زمین، تیرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی تیرے جیسے نا فہم اور بے وقوف اور احمق اور اسفہ زمانہ لوگ پائے جاتے ہیں، یہ سب مجھے مل کر اس حدیث کا جواب دیں
کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس جو میرے مصطفیٰ کی طرف سے حضرت سلمان فارسی کی طرح اہل بیت میں شامل ہے اور میرے نبی نے ان کو شامل فرمایا ہے، ان کی بارگاہ میں حضرت ابن ابی ملیکہ آئے اور آنے کے بعد وہ کہنے لگے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بار بار جہنمی کا لفظ بولتا ہے، یہ تیری جسارت بیجا ہے اور یہ تجھے ہی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کلمات سے تا دم مرگ محفوظ رکھے۔ مگر بدبخت یہ بتا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، جن کا لقب حبر الامہ ہے، جو عالم قرآن ہیں، وہ خود صحابیت پر مہر لگا رہے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں حضرت ابن ابی ملیکہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے قد اوتر معاویۃ برکعۃ، حضرت امیر معاویہ نے آج وتر کی 1 رکعت پڑھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھ لیا کہ ابن ابی ملیکہ اعتراضاً یہ جملہ بول رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مَا فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زبان بند رکھ، انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ مصطفیٰ کی حدیث میں بولا ہے، چونکہ حدیث کی روشنی میں بولا ہے، چونکہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اب صحابیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ذات مہر لگائے اور ان کی صحابیت کو مانے، اور آج تک ساری امت نے تجھ جیسے بدبخت مردود، وہ امت سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ایسوں کا، تیرے جیسوں کو امت میں شامل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو صاحب الرائے ایمان اور عقیدہ رکھنے والے ہیں، جو رافضیت کی چڈی میں بیٹھنے والے نہیں، تجھ جیسے مردود نہیں ہے۔ الحمدللہ جو سنی سے العقیدہ ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان سب کا اجماع اس بات پر رہا کہ یہ صحابی رسول ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اور ایک بات میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، بات کان کھول کر سن، علم کا جواب علم سے دیا جائے، گالی گلوچ کرنا یہ تیری پرانی فطرت ہے۔ اگر تجھے واقعتاً سلیقے سے بات کرنا ہے اور تو بار بار جو چیلنج کرتا ہے، منظر اسلام کی بات کر رہا ہے، گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ گاؤں کی طرف ہی رخ کیا کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر دم خم ہے تو سامنے بیٹھ، ویڈیو آڈیو جاری کرتا ہے اور اس کے بعد تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیر مان لیا ہے۔ اگر تو واقعتاً نطفہ صحیحہ اور اصلیہ ہے تو پھر میدان میں آ، تو اگر چاہے امروہہ کی زمین کا انتخاب کر، مراد آباد کی زمین کا انتخاب کر، رامپور کی زمین کا انتخاب کر اور وہاں بیٹھ۔ الحمدللہ ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی بھی ثابت کریں گے بفضلہ تعالی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو سید المومنین ہیں، سید المجددین ہیں۔ تجھ جیسے کتوں کے بھونکنے سے ان کے ایمان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ البتہ تجھ سے یہ چیلنج ہے کہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تو نے نظریات اپنے بیان کیے، ان نظریات کو رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو خود کو مسلمان ثابت کر کے دکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت بلند ہے، ہم تجھ سے بات کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جو بکواس کر رہا ہے، اگر تو اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو کر کے دکھا۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو انہی نظریات کے ساتھ صرف اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے۔ ہم ایسی صورت میں پھر تیری بات کو کس طریقے سے کنڈم قرار دیتے ہیں، اور تجھے کس طرح دن میں ہی تارے نظر آئیں گے اور کس طرح تجھے تارے دکھائیں گے بفضلہ تعالی۔ ہمارے اندر وہ دمخم ہے۔ ساری بریلویت کی بات مت کر اور سارے بریلویوں کی بات مت کر، میں تنہا تجھ سے بحث و مباحثہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اپنے ساتھ پوری ذریت کو ملا لے، تیرے جیسے جتنے بھی بدبخت ہیں سب کو تو ملا لے اور بیٹھ جا۔ امام اہل سنت کی کتابوں پہ مناظرہ کرنا چاہتا اس پہ کر، لیکن یاد رکھنا مناظرے کے لیے قرآن کی آیتیں بھی ہوں گی اور بغیر زیر زبر کی حدیثیں تجھے پڑھنا ہوں گی، علم نحو علم صرف کی رعایت کرتے ہوئے، تب تجھے پتا چلے گا علم کہتے کس کو ہے۔ اب سن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہہ رہے ہیں، وہ صحابی رسول ہے، اور ایک صحابی کی شان مشکات شریف باب مناقب الصحابہ کے اندر اس حدیث کو دیکھ لے۔ میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، جہنم کی آگ کبھی اس مسلمان کو چھو ہی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھے ہوئے صحابی کا دیدار کر لیا ہے۔ اور یہ بدبخت جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بار بار بھونکتا ہے، تجھے میں بتا دوں کہ تو جیسا اندھا آج ان کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ منافق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی منافق سے قرآن کی
کتابت کروائی ہو، وہی کتابت کروائی ہو۔ 41 تیری معلومات کے لیے بتا دوں، تو جیسے ناشنا لوگوں اور لا علم لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، 41 کاتبان وحی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو کلیئر کیا ہے۔ 41 کاتبان وحی ہے، ان 41 کاتبان وحی میں سے ایک بھی ایسا تو کاتب ثابت کر دے جو منافق ہو اور مصطفیٰ نے اس سے کتابت وحی کروائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ثابت نہیں کر سکے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ کبھی نہیں کر سکے گا، مر جائے گا، تیری نسلیں بھی اگر اسی حال میں آئیں گی، میں تو دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سچا سنی مسلمان بنائے، لیکن اگر پھر بھی تیری نسلیں اسی نظریے پہ رہیں تو وہ بھی قیامت تک کبھی ثابت نہیں کر پائیں گی۔ جتنے کاتبان وحی ہیں الحمدللہ وہ سچے پکے مسلمان ہیں، سنی سے العقیدہ ہے۔ اور تو یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ منافق ہے، ان کے نفاق کی بات کرتا ہے، تو یہ سرکار علیہ السلام پر اعتراض ہے کہ میرے نبی کو نظر نہیں آیا، جبکہ قرآن میں سورہ منافقون پوری سورت اللہ نے نازل فرما دی اور منافقین کے مکر و فریب پر پوری آیت نازل فرما دی۔ اور عبداللہ ابن ابی جیسے مردود زمانہ کو آقا کریم نے الگ کر دیا، سرکار نے مسجد نبوی شریف سے منافقین کو نکال کر باہر کیا۔ آج تک تاریخ میں مجھے ایک بھی سند ایسی دکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے یا کسی صحابی نے، خود مولا کائنات ہی کی بات میں کر رہا ہوں، میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، تیرے لیے وسعت اور توسیع پیدا کر رہا ہوں، تو اہل بیت میں سے کسی کا قول ذکر کر دے، چاہے امام زین العابدین ہو، امام باقر ہو، امام حسن عسکری ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان اہل بیت میں سے کسی ایک کا قول، وہ بھی معتبر سند جو کتب اہل سنت والجماعت سے ہو، یا تو پھر یہ فیصلہ کر کہ تو پکا رافضی ہے اور انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا تو بھکاری ہے۔ اگر تو رافضی ہے تو پھر تو رافضیت کے اعتبار سے بات کر، اور اپنے آپ کو اگر سنی کہتا ہے اور اپنے آپ کو تو مسلمان سنی مسلمان کہتا ہے تو پھر کسی بھی معتبر سنی عالم دین، اور وہ بھی ان کی کتاب میں کسی اہل بیت کا یہ قول ذکر ہو، کسی فرد فرید کا یہ قول ذکر ہو کہ انہوں نے منافق کہا ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ ثابت کر کے دکھا۔ تو جیسے کتوں کے بھونکنے سے تو ہمارے نزدیک ایک ذرہ ناچیز کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، تیری بات کوئی قابل اعتبار تھوڑی ہے۔ کتے تو آئے دن بھونکتے رہتے ہیں، ان کے بھونکنے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو واقعتاً اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے تو پھر جگہ کا تعین کر اور علمی اعتبار سے بات کر۔ تو جو اپنے پٹھوں میں بیٹھ کے قرآن کی آیتوں کی غلط معانی اور مطالب نکالتا ہے، ہم اسی پر تجھ سے بات کرتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور کلیئر کروں، ابو طالب کے تعلق سے ہمارا نظریہ یہی ہے کہ وہ ایمان پر ان کی موت نہیں ہوئی، لیکن ہم ان کو ابو جہل ابو لہب کی طرح یاد نہیں کرتے، اور نہ ابو طالب کے مسئلے کو ضروریات دین سے مانتے۔ ہم کبھی اس پر گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہیں کہ جو ضروریات دین سے مسئلہ ہے ہی نہیں اس پر ہم گفتگو کریں، لیکن تجھ جیسے مکر و فریب کرنے والے لوگ آئے دن ہمیں اس طرح کی آڈیو بنانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکے گستاخ جو تو کفر ابو طالب کی بات کرتا ہے اور اس کو لے کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر رہا ہے، میں تجھ سے ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا، اور بے فضل ہی تعالیٰ جب وقت آئے گا تو قرآن کی آیتیں بھی پیش کروں گا، دلائل بھی خوب سارے پیش کروں گا۔ ابھی صرف ایک دلیل میں تیرے سامنے قرآن سے لاتا ہوں اور ایک دلیل حدیث مصطفیٰ سے لے کر کے آتا ہوں۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے، جسے دوست رکھو، ہاں خدا ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، وہ خوب جانتا ہے جو راہ پانے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے تعلق سے میں تفسیروں کے نام بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے معالم التنزیل، تو نے تو شاید سنا بھی نہیں ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے تفسیر بغوی۔ اس کے بعد جلالین ہے، اس کا نام تو سن لیا ہوگا، مشہور زمانہ ہے۔ تیسری کتاب مدارک التنزیل ہے، چوتھی ہے تفسیر کشاف زمخشری کی، پانچویں ہے تفسیر کبیر، اور ایک حوالہ اور سن لے امام نووی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ اب ہر ایک کے الگ الگ اقوال میں ذکر کر رہا ہوں۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں اتری۔ معالم التنزیل میں ہے نزلت فی ابی طالب، ترجمہ میں تیرے اوپر چھوڑ رہا ہوں، اگر تیرے اندر دمخم ہے تو ترجمہ کر کے دکھانا۔ نزل فی حرصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ایمان عمہ ابی طالب۔ مدارک التنزیل میں ہے قال الزجاج
افسر اجمع المفسرون انہا نزلت فی ابی طالب، کشاف اور تفسیر کبیر میں ہے اجمع المسلمون انہا نزلت فی ابی طالب۔ امام نووی کی شرح مسلم میں ہے اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب وکذا نقل اجماعہم علی ھذا۔ یہاں تک میں نے ذکر کر دیا، اب ایک حدیث اور ذکر کر رہا ہوں، اس کا جواب دے مجھے۔ امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر، امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اور ایک لفظ امام مسلم نے بڑھایا، زادہ مسلم فی اخری عند الموت، آپ نے موت کے وقت میں اپنے چچا سے کہا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، اے میرے چچا آپ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں قیامت کے دن تمہارے لیے تمہارے کلمے کی گواہی دے دوں گا۔ انہوں نے جملہ کیا بولا تھا؟ لولا ان تعیرنی قریش یقولون، کہا بیٹا اگر مجھے قریش یہ کہہ کر عار نہ دلاتے انما حملہ علی ذلک الجزع لاقررت بها عینک، اسی طرح عربی عبارت پڑھ کے سنانا مجھے، انما حملہ علی ذلک الجزع لاقررت بها عینک، کہا بیٹے اگر قریش مجھے یہ کہہ کر عار نہ دلاتے کہ یقیناً ابو طالب نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا کہ وہ گھبرا گیا، اگر یہ کہہ کر عار نہ دلاتے، یعنی مجھے عار دلاتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ ابو طالب نے گھبرا کر کے کلمہ پڑھا ہے، تو ضرور میں تیری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ تب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہاں تک تو میں نے قرآن کی ایک آیت دی، حالانکہ الحمدللہ اس ذہن و دماغ کے اندر اس بندے کے علم میں ابھی بہت سی آیات ہیں اور بہت سی دلیلیں ہیں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ ان کو بھی پیش کیا جائے گا، لیکن دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک آیت میں نے پیش کی، اب حدیث پاک بھی میں نے مسلم شریف کے حوالے سے اور ترمذی کے حوالے سے ذکر کر دی۔ ایک اور حدیث ہے جس حدیث کے راوی یہ بار بار بولتا ہے نا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے ابو طالب کے کفر کے مسئلے کو لے کر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھائی ہے، اور اس وجہ سے معاذ اللہ، چونکہ یہ بدبخت اپنی محفلوں میں کہتے ہیں نا کہ جو ابو طالب کو کافر مانے ہم اس کو کافر مانتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے نزدیک یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے یا نہیں، اس کا جواب دو۔ اب سنو ایک روایت جس کو حضرت امام مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ذکر فرمایا ہے اور نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تھا، اس کے حوالے کوٹ کر لیے جائے۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق ابن راہویہ، ابو داؤد طیالسی اپنی مسانید میں، یعنی امام شافعی اپنی مسند میں، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں، امام اسحاق ابن راہویہ اپنی مسند میں، ابو داؤد اپنی مسند میں، ابن سعد طبقات میں، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ مصنف میں، ابو داؤد و نسائی سنن میں، ابن خزیمہ اپنی صحیح میں، ابن الجارود منتقی میں، اور مروزی جو ہے کتاب الجنائز میں، امام بزار ابو یعلا مسانید میں، امام بیہقی سنن میں، متعدد طرق سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، جملے سننا، تو اعلیٰ حضرت پر اگر ابو طالب کو کافر ماننے کی وجہ سے کافر کہتا ہے تو مولا کائنات پر کیا فتویٰ لگائے گا؟ وہ کہتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان عمک الشیخ الضال قد مات، کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آپ کا گمراہ بڈھا چچا مر گیا۔ قالا، تو میرے نبی نے فرمایا اذهب فواری اباکی، جاؤ چلے جاؤ اور اپنے باپ کو دبا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کی بارگاہ میں ان عمک الشیخ الضال قد مات کہتے ہیں، اور دال کا لفظ اس میں آیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے عرض کیا۔ اب تو کہے گا شاید یہاں دال آ گیا تو دال کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے اور ہر گمراہ کافر نہیں ہوتا، تو میں کہوں گا دوسری سند بھی سن لے، دوسری سند کا حوالہ بھی لے لے۔ دوسری سند جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، کتاب الجنائز، باب فی الرجل یموت لہ قرابۃ المشرک، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 348، اس میں ہے ان عمک الشیخ الکافر قد مات فما تری فی،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد انہوں نے عرض کی ان عمک الشیخ الکافر قد مات، آپ کا کافر بڈھا چچا مر گیا، فما تری فیہ، تو حضور کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی غسل وغیرہ دیا جائے یا نہیں؟ تب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، راوی کہتے ہیں ارا ان تغسلہ وامرہ بالغسل، کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو غسل دے دو، وامرہ بالغسل، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو غسل کا حکم دیا، اور جا کر کے میرے نبی علیہ السلام کے کہنے پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دفن کر کے آ گئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہہ سکتے ہو کہ نماز جنازہ پڑھی نہیں، ہم کہیں نماز جنازہ نہیں پڑھی، تم کہو کہ نماز جنازہ کا دور ہی نہیں تھا، تو ٹھیک ہے مان لیا، لیکن دفن کرنے کا دور تو تھا۔ تو مصطفیٰ کریم حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے دفن کر کے آؤ، پھر آخر مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود تشریف کیوں نہیں لے کر گئے؟ یہ بھی سوال ہے کہ آقا کریم خود تشریف لے کر کیوں نہیں گئے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم خود تشریف لے گئے، اپنی چادر و قمیص میں ان کو کفن دیا، اپنے دستے مبارک سے لحد کھو دی، اور خود ہی ان کو مٹی نکال کر سرکار خود قبر میں پہلے تشریف لے جا کر دعا کرتے ہیں، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمة بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبل فإنک ارحم الراحمین۔ وہ اللہ جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے اور ان پر ان کی قبر کو کشادہ کر دے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اور تیرے نبی سے آنے والے پہلے نبیوں کا واسطہ، یقیناً تو بہت زیادہ رحم کرم کرنے والا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ابو طالب کے بیٹے مولا کائنات اسد الاشجعین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے، حدیث کی یہ الفاظ محفوظ ہیں، مصنف کے اندر بھی ہیں، اور بھی میں نے جو حوالے دیے ہیں سارے مسانید میں، ساری کتب اور سنن میں محفوظ ہیں۔ اب ان کا جواب تیرے پاس کیا ہے؟ کیا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو تیری ہمت ہے کہ تو کافر کہے؟ تو ہرگز کافر کہے گا بھی نہیں اور کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خود کہیں ان پر بھی الحمدللہ کوئی الزام نہیں، تو ان کے نظریے کو اگر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فالو کر رہے ہیں تو بے فضل ہی تعالی ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ اور اگر تجھے پھر بھی بزوم خیش یہ دعویٰ ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت علم والا ہوں، تو گیدڑوں کی طرح کمروں میں بیٹھ کر، چوہوں کی طرح بلوں میں بیٹھ کر یہ ویڈیو آڈیو نہ بنا۔ آج سامنے نکل کے، آج تک تو یہی کہتا تھا کہ مناظرے کے لیے تیرے پاس کوئی فون کرے تو سپریم کورٹ میں جاؤ، جیسے کوئی آدمی سرفرا ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے نا، تو وہ کسی بھی طرح کی بات کرتا، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مجھے کہنا کیا ہے۔ اسی طریقے سے تیرے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں اور تو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اگر تو واقعتاً اپنے آپ کو کچھ بھی پڑھا لکھا سمجھتا ہے تو تجھے چیلنج مناظرہ ہے فقیر محمد شہزاد رضا قادری کی طرف سے۔ ایک بریلی شریف کے علماء کو چھوڑیے تو بہت علماء کی منڈی ہے، یہاں تو بڑے بڑے علماء، حفاظ قراء اور بڑے بڑے پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت پائے جاتے ہیں۔ میں تنے تنہا تجھے اور تیری ضروریت کو چیلنج کر رہا ہوں، گالی گلوچ سے ہٹ کر اگر علمی اعتبار سے تو بات کرنا چاہتا ہے تو جس میدان میں چاہ اس میدان میں آ جا، شرائط طے کر لے اور اس کے بعد جو عنوان رکھنا ہے وہ رکھ لے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوگی، اور حدیث کا متن بھی بے فضل ہی تعالی میں بھی بغیر اعراب والا پڑھوں گا، تو بھی بغیر اعراب کے پڑھے گا، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا تیرے اندر دمخم ہے اور تیرا مبلغ علمی کیا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور سب اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔